الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے نا سب؟ چلیں بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے. پیارے بچوں ہمارا باب سوم جس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اس کا تیسرا سبق جس کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رواداری اور صبر و تحمل. پیارے بچوں اس سبق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ سب سے پہلے رواداری کا مطلب و مفہوم جان سکیں، پھر سیرت طیبہ سے اس کی مثالیں سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ سیرت طیبہ کا رواداری والا پہلو اچھے طریقے سے جان لیں. ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اور پہلو صبر و تحمل کے معنی جان سکیں گے، مفہوم جان سکیں گے اور سیرت طیبہ سے اس کے واقعات کا بھی علم حاصل کر سکیں گے. پیارے بچوں رواداری اور صبر و تحمل کو اپنی زندگی میں کیسے اپنایا جائے، انشاءاللہ اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد ہم یہ بھی جان لیں گے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کیسے اپنائیں. پیارے بچوں رواداری کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں رواداری کیا ہے؟ آپ کو کسی نے بتایا، سمجھایا یا آپ نے کسی سے سنا کہ رواداری ہوتی کیا ہے؟ رواداری ہوتی ہے برداشت کرنا. اور صبر و تحمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روک کر رکھنا. انسان کی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں کہ جب انسان کو رواداری اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. یقین جانیے بہت مشکل کام ہے یہ. مثال لے لیتے ہیں، سخت گرمی ہے، اسکول میں بریک ٹائم ہوا ہے، پانی پینا ہے، پانی کے جو کولر پر کافی سارے بچے کھڑے ہیں. ہماری باری آ گئی اور ہماری باری آئی، ہم نے گلاس بھر لیا پانی سے، پینے لگے، لیکن ساتھ ہی ایک اور دوست، کلاس فیلو یا کوئی اور بچہ کھڑا تھا جس کو زیادہ پیاس لگی تھی، پسینے میں شرابور تھا. ہم نے اپنی پیاس کو قربان کیا، صبر کیا اور اس کو پانی کا گلاس پیش کر دیا. سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم نے خود صبر کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایثار و قربانی بھی کی، اپنی پیاس کو برداشت کیا. اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر صبر کرنے والے، قابو پانے والے بن جائیں، اور اسی لیے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. ٹھیک ہے، تو آئیے چلتے ہیں آج اپنے سبق کی جانب اور جانتے ہیں رواداری کیا ہے اور صبر و تحمل کیا ہے. پیارے بچوں رواداری کے معنی لحاظ اور برداشت کے ہیں. رواداری سے مراد ہے کسی کی رائے یا مذہب سے اختلاف کے باوجود اس کا احترام کرنا اور اسے اپنی رائے یا مذہب کے ماننے پر مجبور نہ کرنا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اسلام کی دعوت ہر خاص و عام تک پہنچائی تو عرب کے مختلف علاقوں سے وفد آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم انہیں اسلام کی تبلیغ کرتے. کچھ لوگ تو اسلام قبول کر لیتے اور کچھ لوگ انکار کر دیتے. ایک مرتبہ نجران کے مسیحیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں آیا. وفد میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جو انہوں نے قبول نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے پر بالکل مجبور نہ کیا. اسلام رواداری کا دین ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے رواداری کی عمدہ مثالیں قائم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی زندگی پاکیزہ تعلیم کا خوبصورت نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو اپنی زندگی میں مختلف مذاہب سے واسطہ پڑا، جن میں مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ہمیشہ ہی اعلیٰ انسانی اقدار کو قائم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بہترین اخلاق کا عملی مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی رواداری سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رواداری کا مطلب ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، کسی کو اپنے مذہب کے بارے میں باتیں منوانے کے لیے مجبور نہ کرنا، بلکہ پیار، محبت اور حسن سلوک سے برتاؤ کرنا، پیار سے، محبت سے اپنے دین کی دعوت پیش کرنا۔ قبول کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ قبول کرے تو اللہ کی ذات پر یہ معاملہ چھوڑ دینا کہ توفیق دینا اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ انسان کا کام ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دینا اور حق بات کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ صبر و تحمل۔ پیارے بچوں، صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کسی حادثے، تکلیف یا دکھ درد کو شکوہ و شکایت کے بجائے خاموشی سے برداشت کر لینا صبر و تحمل کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جب کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا شروع ہوئے تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے۔ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر، دیوانہ کہتے اور کبھی جادوگر کہہ کر پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی۔ شیب ابی طالب میں خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو 3 سال تک محصور رکھا گیا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی گئی۔ ان تمام تکالیف اور مشکلات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان تمام مظالم کے باوجود کبھی بھی شکوہ و شکایت سے کام نہ لیتے، بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صبر و تحمل اور حسن اخلاق کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین؟ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے اخلاق زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے رواداری اور صبر و تحمل کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو ہر دور میں انسانوں کے لیے ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی پریشانی یا مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، سنا
آپ نے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر کتنی تکالیف برداشت کی، راہ حق میں کتنے کانٹوں پر بڑی مشکل سے چلے اور پتھر بھی کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بھی بہنا شروع ہو گیا۔ اتنی تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ و شکایت زبان پر نہیں لائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں، تحمل کریں اور اللہ رب العزت کی جانب دعا کریں کہ اے پاک پروردگار ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ لفظ ہے وفد، جس کا مطلب ہے نمائندوں کی جماعت۔ اقدار، اس کا مطلب ہے طور طریقے، یہ قدر کی جمع ہے۔ معاذ اللہ، مطلب ہے استغفر اللہ، یعنی اللہ کی پناہ۔ محصور، مطلب ہے قید کیا گیا۔ تبلیغ، مطلب ہے دین کی بات پہنچانا۔ مسیحیوں، مطلب ہے عیسائیوں۔ جی پیارے بچوں، کیسا لگا آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر؟ کافی کچھ سیکھنے کو ملا نا؟ آج آپ کو رواداری کے بارے میں پتہ چلا، صبر و تحمل کے بارے میں پتہ چلا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایسے پیارے پیارے واقعات کے بارے میں پتہ چلا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کا مظاہرہ کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تو پیارے بچوں، اس لیکچر سے ہمیں بھی درس حاصل کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں بھی رواداری اور صبر و تحمل کو شامل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اگلے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن اگلے ویڈیو لیکچر تک آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔